سپریم کورٹ کے فیصلے ایک تفصیل سے کے ساتھ یہ فیصلہ آیا، لیکن اس کے اندر فلسفیانہ حوالے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، اور ظاہر ہے پڑھے لکھے جج ہیں اور وہ سائٹ بھی کرتے ہیں۔ ایمرجنسی کی پروویژن کا اس کے اندر بڑا تفصیل سے بیان کیا گیا، انکوائری کس قسم کی ہم کر رہے ہیں، ہماری جورسڈکشن کس قسم کی ہے، پھر بین الاقوامی سورسز کو بھی کوٹ کیا گیا۔ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت تھی؟ اب وہ تمام مناظر ذہن میں رکھیں، ضرورت نہیں تھی۔ جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ بہت طول طویل حوالے نہیں دیتے، یہ کمزور پڑنے کی نشانی ہے عدالت کی، اور ان کو براہ راست اس پہ فیصلے صادر کرنے چاہیے تھے جہاں فیصلے صادر کرنے تھے، وہ عدالت بہتر سمجھتی ہے۔ یہ کمزوری کا مظاہرہ ہے، اور کمزوری معاشرے کی بھی ہے، عدالت کی بھی ہے۔ پروفیسر ابراہیم صاحب آپ لائن پر ہیں؟ میں ہارون صاحب کی ایک بات سے اتفاق نہیں کروں گا۔ اگر تو پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی تکڑا فیصلہ آ جائے پھر کہتے ہیں عدلیہ تکڑی ہو گئی ہے، اگر پیپلز پارٹی کو کوئی تھوڑی سی نرمی مل جائے تو پھر اکثر میں بحث ہم تو کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے عدالت جیسا پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتی ہے، اور باقی مجرموں کے ساتھ، اگر وہ مجرم ہو۔ میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو عدالت کی ہر چیز کی تائید کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ نے ابھی تک جو سنا میڈیا میں، اس سے اس فیصلے کے حوالے سے کیا تصور بنتا ہے؟ چلے پڑھ کے آپ رائے دیں گے، لیکن جو آپ نے سنا، جو آپ تک پہنچا، آپ کی پارٹی کے دوسرے لیڈران نے اس پر بات بھی کی، لیکن آپ کی کیا رائے بنتی ہے عمومی طور پر اس فیصلے کے بارے میں؟ اصل میں طلعت صاحب میں تو بنیادی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عدالت نے انتظامیہ کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یہ انتظامی حکومت کا انتظامی کام تھا کہ وہ انویسٹیگیٹ کرتی اور کراچی کے جو حالات ہیں ان میں جو مجرم ہیں ان کو عدالت کے سامنے پیش کرتی اور عدالت ان کو سزا دیتی۔ اصل میں حکومت اپنی بنیادی فریضے ادا کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے، اور اس لیے عدالت بیچ میں آ گئی ہے۔ اس نے حکومت کا کام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اس نے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے حالات اس فیصلے سے درست نہیں ہوں گے۔ حکومت جو ہے، حکومت نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ ریکنسیلیشن کے نام پہ مجرموں کو حکومت کے اندر بٹھایا گیا ہے، اور پھر جو جرم کرتا ہے، جو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہوتا ہے، وزراء اور مشیر جو ہیں وہ ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولیس کسی پہ ہاتھ ڈالتی ہے تو وزیر آگے بڑھ کے اس کو چھڑا دیتا ہے۔ اس لیے امن قائم کرنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ حکومت جب تک اپنا بنیادی فرض پورا نہ کرے کہ وہ مجرم کو پکڑنا یہ پولیس کا کام ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، انویسٹیگیشن کے بعد عدالت کے سامنے اس کا کیس پیش کرنا، اس کے بعد پھر عدالت کا کام یہ ہے کہ وہ ایڈجوڈیکیٹ کرے، وہ عدالتی فیصلہ دے، اس کے بعد پھر حالات درست ہو سکتے ہیں۔ اگر ٹارگٹ کلرز حکومت کے اندر موجود ہیں اور جس پہ حکیم سعید کے قتل کا الزام ہے وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، اور جس پہ ہم ڈرفٹ کریں گے یہاں پہ، آپ جو کچھ بھی کریں، لیکن یہ حقائق ہیں، اور جب تک حکومت اس کا اپنا یہ کام پورا نہیں کر رہی، عدالت کی کسی فیصلے سے ہم کوئی جج کرے گا نا جی، اس کو جج کرے گا، اس کو کوئی اسرٹن کرے گا، اس کے اوپر پروسیکیوشن ہوگی۔ اس طرح تو حقائق جو ہیں وہ بہت سارے ہیں جو ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم اس طرح بحث کو نہیں لے جانا چاہتے، ہم صرف اسی پیرائے میں رہنا چاہتے ہیں، اور کسی اور پروگرام میں کریں گے۔ بکھرے ہوئے حقائق کی بنیاد پہ مجرموں کو پکڑنا، عدالت کے سامنے پیش کرنا، ان پرنسپل آئی ایگری، لیکن چاہیں گے کہ امن قائم امن کبھی بھی قائم نہیں۔ آصف حسنین صاحب ایم کیو ایم کی طرف سے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ آصف السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آصف پارٹی نے اس کو انڈورس کیا اس فیصلے کو، اور میں فاروق ستار صاحب کا دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اچھا فیصلہ ہے۔ میں ذرا آپ سے اس کے میرٹ کے بارے میں جاننا چاہوں گا، وہ کیا اس کے خواص ہیں جس کی وجہ سے آپ نے سمجھا کہ یہ فیصلہ اچھا فیصلہ ہے؟ دیکھیں جی، یقینی طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم اس کا دل سے احترام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے، ایکچولی جو ججمنٹ دی ہے اس ساری صورتحال پر، اس میں بہت سی وہی باتیں ہیں جس کو ہم گزشتہ کئی عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ مثلا کیا باتیں کی ہیں؟ مثال کے طور پر جو انہوں نے ویپنز کی بات کی ہے اور اس پہ پابندی کی بات کی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جو انہوں نے دیگر ایشوز پہ کیا ہے کہ جی قانون سازی ہونی چاہیے، تو ہم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، لیکن یہ تو 2 پیراگراف ہیں صرف، جی یہ تو صرف 2 پیراگراف ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا۔ نہیں، یہ تو 150 پیج کی ججمنٹ ہے، باقی میں کیا ایسی خاص بات ہے؟ طلعت، میں اس ججمنٹ میں ان بنیادی چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ نہیں، بنیادی چیزیں نہیں، یہی میں عرض کر رہا ہوں، بنیادی چیز یہ نہیں ہے نا، یہ تو 2 پیراگراف ہیں۔ نہیں، جو ججمنٹ ہے ایکچولی فیصلہ تو نہیں ہے نا، یہ تو ججمنٹ ہے، اور دیگر انہوں نے جو باقی چیزیں کہی ہیں
وہ بھی جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں جن کی رپورٹس کو انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ صرف حوالے کے طور پر استعمال کی گئی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے, میں پیج کوٹ کر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو رپورٹس سبمٹ ہوئی ہیں, جی آئی ٹی کی رپورٹ جو سبمٹ ہوئی ہے, جو سی آئی ڈی کی رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے, ان رپورٹوں کے اوپر حکومت وقت سے سوال کیا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر قدم کیوں نہیں اٹھایا. بنیادی طور پر وہ بالواسطہ طور پر ایک تشریح یہ ہے کہ وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں بھی یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو خفیہ اداروں کی جو رپورٹ ہے جس پر وہ ججمنٹ دے رہے ہیں وہ حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انسائٹ دیکھیں جی آئی ٹی رپورٹ یا انویسٹیگیشن جو رپورٹ ہوتی ہے اس کی بنیاد پر کوئی نتیجہ نہیں سنایا جاتا ہے, کسی کے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا, بلکہ ان کو عدالتوں میں لے جایا جاتا ہے اور عدالتوں کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. سپریم کورٹ نے بھی ان ساری رپورٹس کو جو ہے وہ جو اسی طرح ٹیک اپ کیا ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی قانون سازی ہونی چاہیے. اگر وہ اس ججمنٹ پر نتیجہ یہ فیصلہ سنا رہے ہوتے تو لفظ قانون سازی استعمال نہیں ہوتا, اسی لیے انہوں نے کہا جی قانون سازی کریں تاکہ ملزم کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کریں اور اس کو سزا ہو. ہم بھی چاہتے ہیں, ہمارا بھی اچھا چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے صوبہ سندھ کے شہریوں کو بچانے سے. آپ کی پارٹی نے اب اس حکومت کو جوائن کر لیا جس کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ they have failed to protect the lives of the citizens of the province of Sindh. آپ کی پارٹی نے اس حکومت کو جوائن کیا ہے, آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے اگر حکومت 17 کیسز پر جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے اوپر اگر حکومت عمل نہیں کر رہی تو یہ بھی سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کیوں عمل نہیں کری. لیکن آپ نے جوائن کر لیا تو آپ کی ذمہ داری اب کیا بنتی ہے؟ نہیں, ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو حالات ہیں اس حالات میں جو ہے ہم ایسا کوارڈینیشن کریں تاکہ جو ہے کسی کو موقع نہ ملے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں. ہم نے یہ ایک موقع اور دیا ہے حکومت کو کہ یہ ایک جو سال 1.5 سال کا پیریڈ ہے اس میں اپنی ڈائریکشن کو صحیح کر کے وہ تمام چیزیں جس کے لیے ریلیف عوام کو فراہم کرنا ہے اس ریلیف کی طرف جو ہے وہ کام کرے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو سال بعد آپ الیکشن میں جائیں گے اور عوام جو ہے پھر سامنے آ کر جو فیصلہ کرے گی. تھینک یو ویری مچ آصف صاحب, آپ کو بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. بات آپ کی طرف میں واپس نہیں لا سکا جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن معاملہ ناظرین یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ذرا تفصیل سے پڑھیے گا. یہ ایک طرح سے اہم فیصلہ بھی ہے کیونکہ پاکستان کے اہم ترین صوبے کے اہم ترین شہر کے بارے میں ہے اور ان معاملات کے بارے میں ہے جو آنے والے دنوں میں خبریں بنتے رہیں گے. تو صرف خبروں کی شہ سرخیوں پر نہ جائیے, اس فیصلے کا تفصیلی جائزہ لیجئے اور ریڈنگ کیجئے. کچھ حقائق آپ کے سامنے آئیں گے جو فی الحال جن سے خبریں نہیں بنی. طلعت حسین کو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.